السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم ناظرین و سامعین، تفسیر سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کا جو مضمون آپ کے سامنے آیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی تخلیق اور ان کو پیدا کرنے کے بعد رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور شرف اور فضیلت کے اعتبار سے رب العالمین نے حضرت آدم کو علم عطا کیا اور فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے بہکا دیا اور وہ جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر ان کی زندگی شروع ہوئی اور وہاں سے نسل انسانی آگے بڑھنے لگی۔ پھر اس کے بعد جو آیات میں نے اب آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں رب العالمین نے ہم سے پہلے جو امت حامل کتاب و نبوت تھی، جسے ہم اہل کتاب اور خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب میں بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کا واقعہ شروع کیا ہے، ان سے خطاب ڈائریکٹ ہوا ہے۔ کیونکہ جو امت
کتاب اور نبوت کی حامل رہی، جو باتیں رب العالمین نے حضرت آدم کو زمین پہ اتارنے کے بعد وحی کی تھی کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، ان ہدایتوں کی پیروی کرتے رہنا، اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے، نہ تمہیں خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ تو اس پر بہت سے انبیاء کرام کی امتیں آئی اور ان کو ان کے ہدایات کے اعتبار سے رب العالمین نے انبیاء کو بھیج کر گائیڈ کیا، لیکن سابقہ امت جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو اس سے پہلے جس امت پر کتاب بھی اتری اور نبی بھی آیا اور ساتھ ساتھ شریعت بھی آئی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ تو سب سے بہتر ایگزامپل انہی کا ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ آیتیں اتر رہی تھی مدینہ منورہ میں، مسلمان اور وہاں کے باشندے جو اوس اور خزرج دو قبائل پر مشتمل تھے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی لوگ تھے وہ پورے کے پورے یہودی تھے، جو 3 قبائل میں بٹے ہوئے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ تو سب سے اہم ترین خطاب انہی کو ہونا تھا، اور ان کو خطاب کے ذریعے ہم امت مسلمہ کو سب سے اہم ترین پیغام دینا تھا کہ تم سے پہلے یہ منصب ان کو دیا گیا، لیکن انہوں نے ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اب تمہارے لیے اس منصب کو چنا ہے اور تم وہ غلطی نہ کرنا۔ اور اس میں سب سے پہلے بنی اسرائیل سے خطاب کا مرحلہ یہ جو شروع ہو رہا ہے، یہ تقریباً 5ویں رکوع جو میں نے ابھی تلاوت کی وہاں سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بنی اسرائیل پر کیا کیا انعامات ہوئے، کیا کیا ان پر احسانات اللہ تبارک و تعالی، گویا کہ پورے کے پورے 5 سے لے کر 14واں تک 10 رکوعات پر مشتمل رب العالمین نے بنی اسرائیل کا خطاب، بنی اسرائیل کو اس پر خطاب کیا ہے۔ لیکن ایک اگر غور سے دیکھیں گے تو یہ خاص ترتیب نظر آتی ہے۔ یہ پہلا رکوع جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اس میں رب العالمین نے گویا کہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے، ایک دعوت دی ہے، ایک ترغیب اور ترہیب کا معاملہ ہے، نرمی کا بھی انداز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے اہم ترین لوٹ آنے کے لیے انہیں کہا گیا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، دیکھو تم نے کیا ہے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اب یہاں نبی آ گئے ہیں تمہارے سامنے، شریعت نازل ہو گئی ہے، اب دراصل نرمی نہ کرو، اب دراصل کفر نہ کرو اس نبی کے ساتھ، آؤ تم واپس پلٹو، اس دعوت کو مان لو۔ یہ دراصل سب سے اہم ترین انداز، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 7 آیات جو 5ویں رکوع کے آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں، یہ دراصل ان 10 رکوعات کے لیے بمنزلہ فاتحہ کے ہے، شروعات کے ہے۔ اس میں دراصل بنی اسرائیل کی حیثیت سابقہ امت کے طور پر جو تھی اس پر انہیں بڑے کھل کر دعوت دی گئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے پہلے تم خود ہی کافر نہ ہو جاؤ، یہ رب العالمین نے انہیں خاص طور پر نصیحت کی ہے۔ دیکھیے اب اس معاملے میں سب سے اہم ترین چیز جو ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ کہ امت مسلمہ آنے سے پہلے اگر کوئی امت مسلمہ تھی تو وہ بنی اسرائیل تھے، گویا کہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ایکس امت مسلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے گویا کہ کافر ہو گئے، ورنہ حضرت موسیٰ کو ماننے تک وہ مسلمان تھے اور شریعت ان کے پاس تھی، بڑے بڑے علماء بھی تھے، ان میں علم کا چرچا تھا، غرض کے سب کچھ تھا۔ انہی کو اب دعوت دی جا رہی ہے کہ اس سے ہمیں خاص کر جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ آج جو مسلمان اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں اور اپنے فرض منصبی جو سب سے اہم ترین توحید کے لیے اپنا تن من دھن لگانا ہے اس سے غافل ہو گئے ہیں، اور دنیا میں صرف اور صرف ایک قوم بن کے رہ گئے ہیں جس طرح دوسرے اقوام تھے،
چونکہ بالکل غلط ہے. ہمیں دراصل ایک دعوتی گروہ بننا تھا اور اس دعوتی گروہ کو مسلسل توحید کے لیے کوشش کرنا تھا. اس واسطے ہمیں اٹھایا گیا تھا، ہمیں بنایا گیا تھا. جو ہم نے اپنی پہچان بالکل بھی مٹا دی، ان کے لیے سبق ہے کہ آج پھر ریٹرن آ جاؤ. اور رب العالمین نے جس طرح بنی اسرائیل کو ہدایت دی اور وہ نہیں ماننے پر انہیں معزول کر دیا، امت مسلمہ کو لے آیا، اسی طرح آج اگر تم اس فرض منصبی کو بھول جاؤ گے، توحید کو چھوڑ دو گے، توحید کی دعوت نہ دو گے، اسی دنیا کے خبط میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی مٹا دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ تم کو بھی ہٹا دے اور اس قوم کو لے آئے جو تم جیسی نہیں ہے. اور اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ بھی سمجھ لیجیے بنی اسرائیل کیا ترکیب ہے، کیونکہ آیت میں سب سے پہلا لفظ ہی آ رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یہ دراصل ترکیب ہے مرکب اضافی کی، اسے مضاف مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسرا کا معنی ہے بندے کا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اسیر جو نکلا ہے وہ بھی دراصل اسی سے نکلا ہے. قیدی کو جس سے ہم کہتے ہیں، جس کی جمع اسارہ قرآن میں بھی آئی ہے. تو ایل عربی میں، عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ جبرائیل، میکائیل، تو معنی ہوا عبداللہ کا، اللہ کا قیدی، اللہ کا غلام، عبداللہ کا. اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ان کو خاص طور پر یہ لقب دیا گیا ان کی بے انتہا عبادت کی وجہ سے، جو ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے تھے یعقوب علیہ السلام. تو ان کو اللہ نے خاص طور پر یہ لفظ دیا تھا بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل یعنی اللہ کے بندے ہیں تم خاص. اب بنی کا مطلب ہے اولاد کو کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کا معاملہ یعنی ٹھیک ترجمہ ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ ان کا لقب ہے بنی اسرائیل. اب ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی. انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہی تورات دی گئی. پھر ان کی ایک بہت بڑی امت بنی. قرآن کے نزول کے وقت ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار آ چکے تھے بنی اسرائیل پر. 2 مرتبہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہوئی اور انہیں بہت عروج ملا، جس کا سب سے سنہرا دور یوں کہہ لیجئے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے. جبکہ 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پس و پشت ڈال دینے کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کیا، کوڑے برسائے عذاب کے، گویا کہ جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلے رکوع میں آئے گا. اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اپنے زوال کے دور میں تھے، اور حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان کا معبد ثانی، جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، منہدم کیا جا چکا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جس کو یہ معبد اول، فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے بخت نصر نے حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے ہی گرا دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 600 سال پہلے ہی بخت نصر کا بادشاہ جو تھا، بخت نصر بادشاہ کا نام ہے، جس نے کیا کیا تھا، فرسٹ ٹیمپل جو حضرت سلیمان بنائے تھے، ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں یہ لوگ، جو ٹیمپل کہتے ہیں، اس کو وہ تہس نہس کر دیا تھا. پھر انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا اور اسے نام دیا معبد ثانی، سیکنڈ ٹیمپل. اور اس کا حال یہ ہوا کہ 70 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے 70 سال بعد، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے ٹھیک 500 سال پہلے، کیونکہ 570 یا 71 عیسوی میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 500 سال پہلے ہی رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم کو، فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو معبد ثانی انہوں نے تعمیر کیا تھا اسے بھی مسمار کر دیا، جو اب تک گرا پڑا ہے۔ یعنی جس وقت 70 عیسوی میں ہوا تھا وہ اب تک وہی حالت میں ہے، یاد رکھیے، سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے۔ صرف اب اس کی کہ دیوار گریہ باقی ہے، جس کے پاس جا کر یہودی ماتم اور روتے ہیں، اور اس کو سہبارہ یعنی 3ویں مرتبہ بنانے کی پوری تیاری اب جو چل رہی ہے، جو معبد ثالث کہلائے گا، جس کے لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، جو کچھ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں یاد رکھیے ان کا وہ تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنے کا، جس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تعمیر کرنے کے بعد دجال آئے گا، یا دجال آنے کی خوشی میں وہ تعمیر کر کے اس کو بٹھائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق ہیں۔ تو یہ ہیں جو بنی اسرائیل جن کو خطاب کیا گیا ہے سب سے پہلے، کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عہد تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کو یاد کرو۔ تو اصل عہد کیا تھا؟ جو عہد ان کے ساتھ ہوا تھا تورات میں، وہ عہد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے ہی مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان میں سے کہے گا، سوائے اپنی زبان سے جو کہے گا وحی الہی ہوگا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس سے سخت ترین حساب لوں گا۔ یہ دراصل کیا ہے، تورات کے اندر کتاب الاستثناء میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ خاص عہد بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں یعنی کزن میں، بنی اسرائیل میں ایک نبی میں برپا کروں گا۔ خاص طور پر وعدہ یہ ہوا تھا کہ تم کیا کرو، اس نبی کی پیروی کرنا۔ اسی لیے فرمایا کہ نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو وہ موقع جب ہم نے تم پر کیا کیا تھا، اپنی نعمت تمام کی تھی، اپنی نعمت پوری کی تھی، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد ہوا تھا اس کو تم پورا کرو، اور میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اور فرمایا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔ یہ عہد اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کا عہد تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ دیکھو مجھی سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ تم جو کچھ میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کر رہی ہے، انکار نہیں کر رہی ہے، تورات انجیل کا تصدیق کر رہی ہے، جو تمہارے سامنے ہے تورات اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم خود ہی سب سے پہلے کافر نہ بن جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ان آیتوں کو تم تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہ ڈالنا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھو مجھی سے ڈرنا، اور مجھی سے رہب اور اتقاء میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو پہلی مرتبہ میں فرمایا کہ رب العالمین نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ترغیب اختیار کرو کہ بچنا یہ اصل میں تقوی کے لحاظ سے ہے، اور اسی طرح اللہ کے ڈر سے زندگی کو رب العالمین کی اطاعت میں گزارنا،
یہ راہب کے اعتبار سے راہب اسی سے بنا ہے، تو ان لوگوں میں رہبانیت تھی تو یہ لفظ استعمال کیا، اور ادھر ہماری طرف رخ تھا تو یہاں متقین ہوتے ہیں اللہ کی عبادت گزار بندے، تو یا فتقون کہا، اور ادھر ان کو جب خطاب کیا تو فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ تو سب سے پہلی چیز جہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا وہ لفظ کی ترکیب اور اس کے بارے میں نے بتا دیا۔ پھر انہیں جہاں سے جھنجھوڑا گیا وہ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ دیکھو تم خود پہلے کافر نہ بن جاؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایمان لاؤ۔ تو یہی حال آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی خطاب ہے کہ مسلمانوں جب تمہیں قرآن و سنت پیش کی جا رہی ہے کہ تم خود پہلے کافر نہ بن جاؤ، اس پر ایمان لاؤ، اس کے خلاف تم خود ہی آگے نہ بڑھ کے آ جاؤ، اس کے خلاف تم خود ہی باتیں نہ بناؤ، اپنے علماء کے، اپنے پیروں کے، اپنے فلاں کے اقوال کو سامنے لا کر تم خود قرآن سے روگردانی نہ کرو۔ آج سب سے اہم ترین ضرورت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ اللہ سے ڈرو، متقی بنو۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، دیکھو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، التباس میں مت ڈالو، حق اور باطل دونوں کو مت ملاؤ، مشتبہ نہ بناؤ چیز کو۔ توحید جیسی بالکل سیدھی اور صاف بات کو ادھر ادھر کے کیا ہیں باتیں لے آ کر بہت سے علماء سو توحید کو مشتبہ بنا دیتے ہیں اور شرک کو حق بتا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ حالت اس وقت کے لحاظ سے وہاں کے علماء سو جو تھے یہودیوں کے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ باطل جو صاف تھا، حق جو صاف تھا، محمد رسول اللہ اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ سامنے آ چکے تھے، اور ہر کوئی جو عام آدمی تھا وہ دیکھ کے پہچان جاتا تھا یہ نبی ہیں۔ ان کو خود تورات سے ایسے مشتبہ چیزیں نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مشتبہ بنا رہے تھے کہ عام انسان جو یہودی ہے وہ چاہنے کے باوجود بھی شش و پنج میں پڑ جاتا کہ میں حق کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ یہی حال آج بھی ہے کہ ہم صحیح بالکل سیدھی توحید پیش کرتے ہیں تو اس کے بالمقابل لوگ شرک کو توحید بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ کیا مطلب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بالکل واضح تھی تمہاری تورات کے اندر، ان نشانیوں کو پیش کر کے عام لوگوں کو اور ترغیب دینا اور قبول اسلام کی طرف دعوت دینے کے بجائے تم چھپایا کرتے ہیں۔ یہی حال آج کے علماء سو کا ہے کہ واضح ترین احادیث، واضح ترین آیتیں ہیں کہ شرک سے بچو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کسی امام کے کسی بھی قول کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے، لیکن ان سب کو چھپا کر کچھ اور چیزیں پیش کرتے ہیں آج کے علماء۔ تو اسی لیے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، عوام میں سے نہیں ہو تم کو سب کچھ پتہ ہے، تم عمدن یہ کام کرتے ہو تاکہ عوام کو الو بنا سکیں، عوام کے پاس سے پیسہ نکال سکیں، دنیا کما سکیں۔ اور حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو قائم کرو، ادا کیا کرو، اور سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، یعنی بالجماع نماز پڑھو۔ یہی اشارہ ہے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جماعت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اشارہ جمع کا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جماعت کی طرف اشارہ ہے کہ بالجماع نماز پڑھو، جو وہ لوگ ضائع کر دیے تھے۔ آج بھی بہت سے زیادہ کیا ہیں، وہ لوگ جو بولتے ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ سب کو دو بولتے ہیں، لیکن جب ان پر دینے کا آتا ہے کہ بہت سے علماء حیلے بہانے کرتے ہیں۔ نماز سب سے اہم ترین چیز ہے، لیکن اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو یہی حال ان کا بھی تھا، یہودیوں کا بھی تھا۔ پھر فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، کہ تم کتاب کو اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہو۔
اس حالت میں تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو تو دوسروں کو تو بڑے لمبے لمبے لیکچر ہیں، لیکن خود پر کیا ہے، کبھی اپلائی نہیں کرتے. یہ تمہارا حال ہے. افلا تعقلون، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ واستعینوا، اور مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو، بالصبر والصلاح، صبر اور نماز سے. تکالیف آئیں گی حق پر چلنے پر، تمہیں صبر کے ساتھ، نماز کی ادائیگی کے ساتھ تمہیں اس کو جھیلنا ہوگا. اگر یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں تو یاد رکھو تمہارے لیے دین کی راہ پر چلنا مشکل نہیں ہوگا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جم کر زندگی گزارنا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں. متقی لوگوں کے لیے یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ خشیت والے نہیں ہیں ان کے لیے نماز کی پابندی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑی کیا ہے، مشکل ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے ہیں اور انہیں یقین ہے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی پلٹ کر جانا ہے، ان کے لیے بھی کیا ہے، مشکل. خاشعین کی گویا کہ صفات اللہ نے بتلا دیا. وہ خاشعین کون ہے؟ نماز اور صبر سے مدد لے کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، مگر خاشعین پر نہیں. الا علی الخاشعین، اللہ سے ڈرنے والوں، خشوع اختیار کرنے والوں پر نہیں ہے. وہ کون خاشعین ہیں؟ الذین یظنون انہم، ظن یظن اصل میں ایک ایسا صیغہ ہے، ایک ایسا فعل ہے جو اپوزٹ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مثبت معنی میں بھی. گمان کے معنی میں بھی ظن استعمال ہوتا ہے، یقین کے معنی میں بھی ظن استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں یقین کے مطلب میں استعمال ہوا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین کامل ہے کہ وہ ضرور رب سے ملاقات کرنا ہے ایک دن. وانہم الیہ راجعون، اور انہیں ایک دن پلٹنا ہے ضرور بالضرور رب کی طرف ہی. تو ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو یہ پہلا رکوع ہے جو بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا تھا، جو کہ اس پس منظر میں ہم سے خطاب ہو رہا ہے. آج جو غلطیاں وہ کر رہے تھے اس وقت بھی ان کے تقریباً 1,500 سال گزر چکے تھے جب یہ آیات نازل ہوئے. اتفاق دیکھیے آج بھی 1400 ہجری ہم پر جاری، تو ہم پر بھی 1,500 سال کے قریب ہو رہا ہے. آج ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ کیا ہے، بعینی ہی ہم اس کے مصداق بنتے ہیں. اب ہم کو غور کرنا ان آیتوں میں کہ ان آیتوں میں اشارے کیے گئے جتنے غلطیاں ہیں کیا وہ ہم میں نہیں ہیں، اور خطاب اگر ہم ہی ہے تو ہم کو رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.